چیپٹر 6 تذکرہ تعدادان اصحاب رسول کا جو آپ کے ساتھ بدر میں شرکت کے لیے نکلے تھے۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو خبر دی ابو اسحاق سے، اس نے برہ بن عازب سے، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں حدیث بیان کرتے تھے کہ اصحاب بدر 310 سے کچھ اوپر تھے۔ اصحاب طالوت بادشاہ کی تعداد کے مطابق جن لوگوں نے ان کے ساتھ نہر پار کی تھی، اور ان کے ساتھ نہر پار کرنے والے صرف مومن ہی تھے۔ بخاری نے اس کو روایت کیا ہے صحیح میں محمد بن کثیر سے۔ ہمیں خبر دی ابو الحسین علی بن عبداللہ بن بشران عدل نے، ان کو ابو اسحاق نے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا حضرت برہ سے کہ میں اور ابن عمر بدر والے دن چھوٹے سمجھے گئے تھے، جبکہ ہم بھی اصحاب محمد تھے۔ ہم اس میں حدیث بیان کرتے تھے کہ اصحاب بدر کی تعداد 310 سے کچھ اوپر تھی، اصحاب طالوت کی طرح، جنہوں نے ان کے ساتھ نہر پار کی تھی، اور ان کے ساتھ نہر اہل ایمان نے ہی پار کی تھی۔ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے صحیح میں ابو بکر بن ابو شیبہ سے، اس نے یحییٰ بن قطان سے۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو برہ بن عازب سے، وہ کہتے ہیں کہ مہاجرین یوم بدر میں 80 کے لگ بھگ تھے، اور انصار 240 کے قریب تھے۔ بخاری نے اس کو نقل کیا صحیح میں حدیث سے وہب بن جریر سے، اس نے شعبہ سے۔ اگلی ہیڈنگ ہے اصحاب بدر کی تعداد اصحاب طالوت کی طرح تھی۔ ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل نے بغداد میں، اور ان کو خبر دی اسلم ابو عمران نے کہ اس نے سنا ابو ایوب انصاری سے، وہ کہتے ہیں کہ ہم مدینے میں تھے کہ رسول اللہ نے ہم سے کہا تھا کیا تم تیار ہو اس پر کہ ہم لوگ نکل جائیں اور اس قافلے کو جا کر ملے، شاید کہ اللہ تعالی ہمیں غنیمت دے دے۔ چنانچہ ہم نے کہا ٹھیک ہے، لہٰذا ہم لوگ روانہ ہوئے۔ جب چلے تو 1 دن یا 2 دن چلتے رہے۔ رسول اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ایک دوسرے کی گنتی کریں، گنا تو ہم لوگ 313 آدمی تھے۔ ہمیں خبر دی نبی کریم نے ہمارے شمار کرنے کے لیے، حضور اس پر خوش ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کیا، اور فرمایا کہ ان کی تعداد اصحاب طالوت کی طرح تھی۔ ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل قطان نے، اور وہ کہتے ہیں کہ ابو عبد الرحمن حلمی سے، اور اس نے عبداللہ بن عمرو سے، یہ کہ نبی کریم یوم بدر میں نکلے 315 جنگجوؤں کے ساتھ جیسے طالوت نکلے تھے۔ ابو عبداللہ نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا ہے کہ رسول اللہ نے ان کے لیے دعا کی تھی جب آپ نکلے تھے، اے اللہ یہ اصحاب کرام ننگے پاؤں ہیں، پیدل ہیں، ان کو سواری عطا فرما۔ اے اللہ بے شک یہ ننگے ہیں، آپ ان کو لباس عطا فرما۔ اے اللہ یہ لوگ بھوکے ہیں، ان کو پیٹ بھر کر رزق عطا فرما۔ لہٰذا اللہ نے بدر والے دن ان کو فتح عطا فرمائی۔ جب واپس لوٹ کر گئے تو ان میں سے کوئی آدمی ایسے نہیں رہا تھا، بلکہ کسی کے پاس 1 اونٹ تھا تو کسی کے پاس 2 اونٹ تھے، اور انہوں نے کپڑے بھی پہنے اور خوب سیر ہو گئے تھے۔ اگلی ہیڈنگ ہے گھوڑ سوار مقداد بن اسود۔ ہمیں خبر دی ابو القاسم عبد الرحمن بن عبداللہ حزمی نے بغداد میں، وہ کہتے ہیں کہ ان کو حدیث بیان کی عمر یعنی ابن ابو زائدہ نے، ان کو ابو اسحاق نے برہ سے، وہ کہتے ہیں کہ بدر کے دن گھوڑا سوار مقداد بن اسود تھے اور کوئی نہیں تھا۔ ہمیں خبر دی ابو القاسم حزمی نے، ان کو خبر دی عامر شعبی سے، وہ کہتے ہیں کہ کہا حضرت علی نے، وہ کہتے تھے کہ جنگ بدر والے دن ہم لوگوں میں گھوڑ سوار مقداد ہی تھے اور کوئی نہیں تھا، وہ سفید سیاہ رنگ یا چتکبرے گھوڑے پر سوار تھے۔ ہمیں خبر دی ابو محمد عبداللہ بن یوسف اصفہانی نے، اور ان کو خبر دی حارثہ بن فزرب نے، یہ کہ حضرت علی نے فرمایا ہم سب نے بدر کی رات اپنے آپ کو دیکھا تھا کہ ہم لوگ سب نیند کر رہے تھے سوائے رسول اللہ کے، کہ درخت کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور دعا مانگ رہے تھے حتیٰ کہ صبح ہو گئی، اور ہم لوگوں نے اپنے آپ کو دیکھا تو کوئی بھی ہم میں سے گھوڑ سوار نہیں تھا سوائے مقداد کے۔ حسن نے کہا اور ہمیں حدیث بیان کی ابو عباد نے شعبہ سے، وہ کہتے ہیں ان کو خبر دی حضرت علی سے اس کی مثل۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو خبر دی سعید بن جبیر سے، اس نے ابن عباس سے، یہ کہ حضرت علی بن ابو طالب نے اس سے کہا تھا کہ ہمارے پاس بدر میں 2 گھوڑے تھے، ایک گھوڑا زبیر کا تھا اور دوسرا گھوڑا مقداد کا تھا، یعنی بدر والے دن۔
اگلی ہیڈنگ رسول اللہ کا طالب اجر اور ثواب ہونا۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی عبداللہ بن مسعود سے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جنگ بدر والے دن تین افراد ایک اونٹ پر باری باری سوار ہو رہے تھے۔ حضرت علی، حضرت ابو لبابہ زملی اور رسول اللہ ایک اونٹ پر سوار تھے۔ جب رسول اللہ کی باری آئی تو وہ کہتے، آپ سوار ہو جائیے، ہم پیدل چلتے ہیں۔ حضور فرماتے تھے کہ مجھے بھی تمہاری طرح اجر و ثواب کی ضرورت ہے، میں اجر و ثواب کے لیے تم سے کچھ کم ضرورت مند نہیں ہوں اور نہ ہی تم پیدل چلنے میں محمد سے زیادہ قوی ہو۔ اسی طرح روایت کیا گیا ہے اس اسناد کے ساتھ، اور اہل مغازی کے نزدیک مشہور مرشد بن ابو مرشد غنوہ سے ابو لبابہ کے بدلے میں کہ اس کو رسول اللہ نے مقام روحہ سے واپس بھیج دیا تھا اور اس کو مدینے پر اپنا نائب مقرر کیا تھا۔ اگلی ہیڈنگ تعداد اہل بدر۔ ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل نے، ان کو عبیدہ سلمانی سے، وہ کہتے ہیں کہ اہل بدر کی تعداد 313 یا 14 تھی، اس میں سے 270 انصار بھی تھے اور باقی سارے لوگ تھے۔ ہمیں خبر دی ابو الحسین بن بشران نے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کو حدیث بیان کی اشعث نے حسن سے، وہ کہتے ہیں کہ اہل بدر کی تعداد 310 سے کچھ زیادہ تھی، 270 سے کچھ اوپر انصار تھے اور باقی سارے مہاجرین میں سے تھے، ان میں سے 12 غلام تھے۔ کہتے ہیں کہ کہا محمد بن سیرین نے کہ اہل بدر کی تعداد 313 یا 14 تھی، ان میں سے 213 انصار تھے، باقی سارے مہاجر تھے۔ ہمیں خبر دی ابو الحسین بن بشران نے، ان کو خبر دی زہری سے، وہ کہتے ہیں کہ بدر میں جو لوگ حاضر ہوئے وہ یا تو وہ قریش تھے یا انصاری یا دونوں فریقوں میں سے کسی ایک کے حلیف تھے۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو یونس بن بکیر نے ابن اسحاق سے ان لوگوں کے اسماء گرامی میں جو بدر میں رسول اللہ کے ساتھ حاضر ہوئے تھے فرمایا کہ 313 آدمی تھے، ان میں سے مہاجرین 70 آدمی تھے اور انصار 236 تھے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایک روایت میں عبداللہ بن ادریس سے مروی ہے کہ مسلمانوں کی تعداد یوم بدر میں 313 تھی، ان میں سے قریش اور مہاجرین 74 آدمی تھے، باقی سارے انصار تھے۔ ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل نے، اور ان کو ابن ادریس نے ابن اسحاق سے، اس نے اس مذکورہ کو ذکر کیا ہے، اور یونس بن بکیر نے ان سے اسماء اہل بدر کا ذکر کیا ہے، اور میرا ارادہ ہے کہ میں ان لوگوں کے اسماء بعد میں ذکر کروں جو شخص کسی بھی مشہد میں حاضر ہوا، مشاہد رسول میں سے ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ان کا تذکرہ الگ کروں گا ایک عمدہ جلد کے ساتھ، تاکہ یہ کتاب طویل نہ ہو جائے۔ اللہ ہی توفیق دیتا ہے صحیح اور درست کام کی۔ چیپٹر 7 تذکرہ تعداد مشرکین کی جو بدر کی طرف چل کر آئے تھے۔ ہمیں خبر دی ابو محمد بن عبداللہ بن یوسف اصفہانی نے، اور ان کو خبر دی حضرت علی بن ابی طالب سے کہ ہم نے بدر والے دن 2 آدمیوں کو پکڑا، ایک عرب تھا اور دوسرا غلام تھا۔ میں نے عربی کو چھوڑ دیا اور ہم نے غلام کو پکڑ لیا۔ وہ غلام تھا عقبہ بن ابو معیط کا۔ بس کہا کہ زیادہ تر تعداد ان کی ایسی تھی کہ ان کا خطرہ شدید تھا۔ ہم لوگوں نے اسے پیٹنا شروع کیا، یہاں تک کہ ہم اس کو رسول اللہ کے پاس لے گئے۔ اس نے ان کو بھی کچھ بتانے سے انکار کر دیا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ 1000 کی تعداد میں ہیں، ہر اونٹ کے لیے 100 آدمی ہوتے ہیں کھانے والے۔ حضرت علی، سعد اور زبیر کو جاسوسی کے لیے روانہ کرنا۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو حدیث بیان کی یزید بن رومان نے، وہ کہتے ہیں کہ حضور جب بدر کے قریب آئے تو آپ نے علی بن ابو طالب کو روانہ کیا اور سعد بن ابو وقاص کو اور زبیر بن عوام کو اپنے اصحاب کی ایک جماعت کے ساتھ کہ وہ جا کر اس کے لیے خبروں کی جاسوسی کریں۔ انہوں نے قریش کو پانی پلانے والے غلام پا لیے جو غلام تھے بنو سعید بن العاص کے اور غلام واسطے بنو حجاج کے، وہ ان کو رسول اللہ کے پاس لے آئے۔ راوی نے قصہ ذکر کیا ہے اور اس میں کہا ہے اس میں کتنے لوگ تھے؟ انہوں نے کہا کہ بہت تھے، ہم نہیں جانتے کہ ان کی تعداد کتنی ہے۔ آپ نے پوچھا روزانہ وہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ایک دن 10 اور دوسرے دن 9 اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ 900 سے 1000 کے درمیان ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ نے
ان دونوں سے کہا ان میں قریش کے اشراف اور سردار لوگ کون کون ہیں؟ ان دونوں نے بتایا کہ سردار یہ ہیں عتبہ اور شیبہ۔ اس طرح انہوں نے ان کے صنادید کا ذکر کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ یہ ہے مکہ جس نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہاری طرف پھینک دیے ہیں۔ چیپٹر 8 عریش یعنی سائبان یا چھپر جو رسول اللہ کے لیے بنایا گیا تھا بدر کے دن جب لوگ باہم ٹکرا گئے تھے۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو حدیث بیان کی عبداللہ بن ابو بکر بن جزم نے، یہ کہ سعد بن معاذ نے رسول اللہ سے فرمایا بدر کے دن جب لوگ مسلمان اور مشرک باہم ٹکرائے تھے، یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے لیے ایک سائبان نہ بنا دیں، آپ اس کے اندر رہیں اور ہم وہاں پر آپ کے لیے سواریاں بھی بٹھا دیں اور ہم اپنے دشمن سے ٹکرائیں۔ اگر اللہ نے ہمیں ان پر غلبہ عطا کیا اور ہمیں کامیابی سے ہمکنار فرمایا تو یہ وہ چیز ہے جو ہمیں محبوب ہے، اور خدا نخواستہ اگر دوسری کیفیت ہو گئی یعنی اگر ہم مارے گئے تو آپ اپنی سواریوں پر بیٹھ کر پچھلوں سے جا ملیں گے ہماری قوم سے۔ اللہ کی قسم آپ کے پیچھے بھی ایسے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ محبت کرنے میں کسی طرح ہم سے کم نہیں ہیں۔ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ ہم لوگ جنگ میں گھرے ہوئے ہیں تو وہ آپ سے پیچھے نہیں رہیں گے، وہ آپ سے محبت کریں گے اور آپ کی نصرت کریں گے۔ حضور نے اس مشورے کو سراہا، سعد بن معاذ اور اس کے لیے دعا فرمائی، لہٰذا آپ کے لیے ایک سائبان بنایا گیا۔ اس میں حضور کے ساتھ ابو بکر بھی تھے اور کوئی آپ کے ساتھ نہیں تھا۔ چیپٹر 9 حضور کا مشرکین کے خلاف بد دعا کرنا، دونوں جماعتوں کے باہم ٹکرانے سے قبل اور بعد، اور آپ کے اصحاب کا مشرکین کے خلاف بد دعا کرنا اور ان کا اپنے رب سے فریاد کرنا اور اللہ تعالیٰ کا ان کی دعاؤں کو قبول کرنا اور فرشتوں سے ان کی مدد کروانا، اور نبی کریم کا مشرکین کے مر کر گرنے کی جگہوں کی خبر دینا اور ان کے مر کر گرنے سے قبل اور اس میں سب کچھ آثار نبوت کا ظہور۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الانفال کی آیت 7، 8، 9۔ ترجمہ: اے پیغمبر یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں وعدہ دیا تھا کہ دو چیزوں میں سے ایک تمہارے لیے ہوگی، قافلہ یا اللہ کی مدد، اور تم پسند کرتے تھے کہ تمہارے لیے وہ چیز ہو جس میں تمہیں کانٹا بھی چبھے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ سچ کو سچا کرے اپنے کلام میں اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ سچا کرے سچ کو اور جھوٹا کرے جھوٹ کو، اگرچہ مجرم لوگ اس کو ناپسند کریں گے۔ یاد کرو اس وقت کو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، بس اس نے تمہاری دعا قبول کی اس صورت میں کہ تمہاری مدد کرنے والا ہوں یکے بعد دیگرے آنے والے فرشتوں کے ذریعے۔ اس آیت کے بعد والی آیات بھی دلائل النبوت میں سے ہیں جن میں آثار نبوت ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہم قوم موسیٰ علیہ السلام کی طرح نہیں۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو حدیث بیان کی طارق بن شہاب سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ابن مسعود سے، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت مقداد ابن اسود کے ساتھ جنگ میں موجود تھا، مجھے ان کا مصاحب ہونا بہت پسند تھا۔ وہ نبی کریم کے پاس آئے اور وہ مشرکین کے خلاف بد دعا کر رہے تھے، تو مقداد نے کہا ہم آپ کو ایسے نہیں کہیں گے جیسے قوم موسیٰ نے ان سے کہا تھا۔ ترجمہ: جاؤ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم تو آپ کے آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، دائیں بائیں لڑیں گے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ کا چہرہ یہ سن کر چمک اٹھا تھا اور آپ بہت خوش ہو گئے تھے۔ بخاری نے اس کو روایت کیا ہے صحیح میں ابو نعیم سے۔ اگلی ہیڈنگ ہے غزوہ بدر میں مشرکین کی ہلاکت کی جگہ کی نشاندہی کرنا۔ ہمیں خبر دی ابو علی حسین بن محمد روزباری نے، ان کو حماد نے ثابت سے، اس نے انس سے، یہ کہ رسول اللہ نے اپنے اصحاب کو بلایا اور بدر کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ اچانک انہوں نے قریش کے ایک آدمی کو بلایا جو سیاہ فام غلام تھا بنو حجاج کا۔ اصحاب نبی نے اس کو پکڑا تھا اور اس سے پوچھنا شروع کیا کہ ابو سفیان کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، مگر قریش کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ وہ آ گئے ہیں قریب میں، ان میں ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ربیعہ کے دونوں بیٹے ہیں، امیہ بن خلف ہے۔ کہتے ہیں جب اس نے ان کو یہ بتایا تو انہوں نے اس کی پٹائی کر دی۔ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ، میں تمہیں بتاتا ہوں۔
جب انہوں نے اس کو چھوڑ دیا تو اس نے کہا اللہ کی قسم مجھے ابو سفیان کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، لیکن قریش تمہارے اوپر آیا ہی چاہتے ہیں۔ ان میں ابو جہل ہے، ربیہ کے بیٹے اور شیبہ ہیں، اور امیہ بن خلف ہے۔ نبی کریم نماز پڑھ رہے تھے اور یہ باتیں سن رہے تھے۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو فرمایا کہ اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم لوگ اس کو مار رہے ہو حالانکہ وہ تمہیں سچ بتا رہا ہے، اور تم اس کو چھوڑنا چاہتے ہو جب وہ تم سے جھوٹ بولے گا۔ یہ قریش ابو سفیان کی حفاظت کے لیے آ رہے ہیں۔ انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا یہ جگہ فلاں کے مر کر گرنے کی جگہ ہے صبح، اور آپ نے زمین پر ہاتھ رکھ لیا تھا، اور فرمایا کہ یہ فلاں کے مر کر گرنے کی جگہ ہے صبح، پھر آپ نے زمین پر ہاتھ رکھ لیا۔ انس نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جن جن کا نام لے کر آپ نے جگہ متعین کی تھی اس جگہ سے ذرا بھر بھی کوئی شخص ادھر ادھر نہیں ہوا، اسی جگہ پر ہی مر کر گرے تھے۔ حضور نے حکم فرمایا انہیں پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹ کر بدر کی کھائی میں گرا دیا جائے۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی ابو عمرو بن ابو جعفر نے، ان کو انس سے یہ کہ نبی کریم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ جب ان کو ابو سفیان کے آنے کی اطلاع پہنچی، ابو بکر صدیق نے بھی کلام کیا، حضور نے اس سے بھی صرف نظر کر لیا۔ اس کے بعد عمر نے کلام کیا، آپ نے اس سے بھی صرف نظر کر لیا۔ پھر سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کی کہ کیا ہم لوگوں کی یعنی انصار کی رائے لینا چاہتے ہیں؟ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر ہمیں حکم دے کہ تم لوگ سمندر میں گھس جاؤ تو گھس جائیں گے، اور اگر آپ حکم دیں گے کہ ہم اپنی سواریوں کو مقام برق الغماد پر دوڑا دیں تو ہم بھی وہی کریں گے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ نے لوگوں کو اعلان کے ذریعے بلایا جانے کے لیے اور چل پڑے اور مقام بدر میں اتر گئے۔ اس کے بعد راوی نے حدیث ذکر کی ہے سیاہ فام غلام کے بارے میں جس کو انہوں نے پکڑ لیا تھا، اور حضور کے اس قول کو جس میں فرمایا تھا کہ فلاں فلاں شخص قتل ہو کر فلاں جگہ مرے گا، روایت موسیٰ کے مطابق۔ اس کو مسلم نے نقل کیا صحیح میں ابو بکر بن ابو شیبہ سے، اور اسی طرح واقع ہوا ہے روایت سعید بن عبادہ میں، اور اس کے سوا دیگر نے سعد بن معاذ کہا ہے۔ ہمیں خبر دی ہے ابو بکر محمد بن حسین بن فورق نے، اس نے انس بن مالک سے، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو پہلی تاریخ کا چاند دکھا رہے تھے، سب نے میرے سوا یہ کہا کہ اس نے دیکھ لیا ہے۔ میں نے حضرت عمر سے کہا اے امیر المومنین، کیا آپ نے اسے دیکھ لیا ہے؟ میں ان کو دکھانے لگا، جب وہ دیکھنے سے تھک گئے یعنی ان کو نظر نہ آیا تو وہ کہنے لگے میں تھوڑی دیر بعد اپنے بستر پر لیٹے لیٹے دیکھ لوں گا۔ اس کے بعد وہ ہمیں بدر کے متعلق بتانے لگے اور کہا کہ رسول اللہ ہمیں خبر دے رہے تھے گزشتہ روز لوگوں کے گرنے اور جگہوں کے بارے میں کہ انشاءاللہ آئندہ صبح یہ جگہ فلاں کے گرنے کی ہوگی اور یہ جگہ انشاءاللہ فلاں کے گرنے کی ہوگی۔ میں قسم ہے اس ذات کی جس نے ان کو حق کے ساتھ بھیجا تھا، اس جگہ حد سے انہوں نے خطا نہ کی تھی بلکہ اسی جگہ مرے تھے، بلکہ اسی جگہ گرائے جاتے تھے، اور اس کے بعد وہ قلیب بدر میں پھینک دیے گئے تھے۔ اور نبی کریم آئے اور فرمانے لگے اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، کیا تم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پا لیا ہے؟ مجھے میرے رب نے جو وعدہ دیا تھا اسے سچا پا لیا ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، کیا آپ ایسے جسموں سے کلام کر رہے ہیں جن کے اندر روحیں ہی نہیں ہیں؟ نبی کریم نے فرمایا قسم ہے اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے بلکہ وہ خوب سن رہے ہیں، لیکن وہ میری بات کا جواب نہیں دے سکتے۔ مسلم نے اس کو روایت کیا شیبان وغیرہ سے، اس نے سلیمان بن مغیرہ سے۔ ہمیں خبر دی ابو الحسن علی بن محمد مقری اسفرائینی نے، ان کو شعبہ نے ابو اسحاق سے، اس نے حارثہ سے، اس نے حضرت علی سے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر بدر والے دن گھوڑ سوار کوئی نہیں تھا سوائے مقداد بن سعد کے، وہ کالے چٹے گھوڑے پر سوار تھے، اور میں نے دیکھا کہ ہم میں سے ہر کوئی سو رہا تھا سوائے رسول اللہ کے، مگر رسول اللہ کیکر کے درخت کے نیچے نماز پڑھتے رہے اور روتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی تھی۔ اگلی ہیڈنگ ہے غزوہ بدر پر رسول اللہ کا طویل سجدہ۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو علی بن ابو طالب سے، وہ کہتے ہیں کہ جب بدر کا دن تھا تو میں نے کچھ قتال کیا
اس کے بعد میں جلدی جلدی آیا تاکہ میں رسول اللہ کو دیکھوں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ میں جب آیا تو وہ سجدہ کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے، اور وہ ہمیشہ یہ کہتے رہے، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ اس پر کچھ اضافہ نہیں کیا۔ پھر میں قتال کی طرف واپس لوٹ گیا۔ پھر آپ بدستور سجدے میں تھے اور وہی پڑھ رہے تھے۔ اس کے بعد میں پھر قتال کے لیے چلا گیا۔ پھر تیسری بار آیا تو وہ بدستور سجدے میں تھے اور یہی پڑھ رہے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے ان کو فتح دی۔ ہمیں خبر دی ابو بکر احمد بن حسن قاضی نے ان کو عبداللہ سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں سنا کسی قسم دینے والے کو کہ اس نے ایسی قسم دی ہو جو حق ہو، جو مناشد زیادہ شدید ہو محمد کے مناشد سے، اللہ کی قسم دینے سے۔ یوم بدر میں آپ فرما رہے تھے، اے اللہ میں تجھے قسم دیتا ہوں تیرے عہد کی اور تیرے وعدے کی، اے اللہ اگر آپ نے اس مختصر سی جماعت کو ہلاک کر دیا تو تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد حضور متوجہ ہوئے اور آپ کا چہرہ چاند کا ٹکڑا بنا ہوا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں آنے والی شام لوگوں کی ہلاکت کی جگہ۔ ہمیں خبر دی ابو عمرو محمد بن عبداللہ بسطامی نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی خالد نے اکرمہ سے، اس نے ابن عباس سے یہ کہ نبی کریم نے بدر والے دن اپنے خیمے میں کہا تھا، اے اللہ میں تجھے قسم دیتا ہوں تیرے عہد کی اور وعدے کی، اے اللہ اگر تو چاہے تو آج کے دن کے بعد تو کبھی نہ پوجا جائے اور تیری کبھی بھی عبادت نہ کی جائے، یعنی آپ کی کبھی بھی عبادت پھر نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ابو بکر نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، کافی ہے آپ کے لیے، کافی ہے آپ کے لیے یا رسول اللہ۔ آپ نے خوب عاجزی اور اصرار کیا اپنے رب کے ساتھ۔ اس وقت حضور زرہ میں تھے، آپ نے وہ اتاری اور یہ پڑھنے لگے، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ۔ سورۃ القمر، آیت 45-46۔ ان قریب شکست کھائیں گے لشکر اور پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے، بلکہ ان کے وعدے کا وقت قیامت ہے، اور قیامت سب سے زیادہ خوفناک ہے اور سب سے زیادہ شدید کڑوی ہے۔ بخاری نے اس کو روایت کیا ہے صحیح میں محمد بن عبداللہ بن حوطب سے، اس نے عبد الوہاب ثقفی سے۔ اگلی ہیڈنگ ہے رسول اللہ کا اپنے رب کو قسمیں دینا۔ ہمیں حدیث بیان کی اسماعیل بن احمد جرجانی نے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی عمر بن خطاب نے، وہ کہتے ہیں کہ جب بدر کا دن تھا رسول اللہ نے مشرکین کی طرف دیکھا، وہ 1000 کی تعداد میں تھے اور آپ کے اصحاب 319 آدمی تھے۔ حضور نے قبلے کی طرف منہ کیا اور اپنے دونوں ہاتھ دراز کر دیے اور اپنے رب کے ساتھ خفیہ باتیں اسی حالت میں کی کہ آپ کے ہاتھ بدستور دراز کیے ہوئے تھے، قبلے کی طرف متوجہ تھے، یہاں تک کہ آپ کے کندھے کے اوپر سے چادر گر گئی تھی۔ عمر بن خطاب نے یہ دیکھ کر عرض کی، یا رسول اللہ، اتنا شدید آپ کا اپنے رب کو قسمیں دینا، اتنی شدت ہے کہ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق آپ کے پاس آئے، انہوں نے آپ کی چادر اٹھا کر واپس آپ کے کندھوں پر ڈالی اور آپ کے اوپر آپ کی چادر لپیٹ دی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ نے اپنے رب کے ساتھ اس قدر شدید مناشد کیا ہے، یعنی قسمیں دی ہیں، عنقریب وہ اس وعدے کو پورا کرے گا جو آپ سے وعدہ کیا ہے، لہٰذا اللہ نے یہ آیت اتاری۔ ترجمہ، سورہ انفال، آیت 9۔ جب تم لوگ اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے اور اس نے تمہاری دعا قبول کی تھی، یہ کہہ کر کہ میں تمہاری امداد کرنے والا ہوں 1000 فرشتوں کے ساتھ جو قطار اندر قطار ہوں گے، لہٰذا اس نے ان کی مدد فرمائی فرشتوں کے ذریعے۔ ابو زمیل نے کہا، مجھے حدیث بیان کی ابن عباس نے، وہ کہتے ہیں کہ اچانک ایک آدمی تھا مسلمانوں میں اس دن، وہ بڑی کوشش کر رہا تھا مشرکین سے کسی ایک کے تعاقب میں جو اس کے آگے آگے تھا۔ اچانک اس نے چابک کے مارنے کی آواز سنی اپنے اوپر سے اور گھوڑے ہنہنانے کی آواز سنی۔ وہ نظر نہ آنے والا آدمی کہہ رہا تھا کہ آگے بڑھ اے تیز دم، یہ فرشتے کے گھوڑے کا نام ہے۔ اچانک اس صحابی نے دیکھا کہ وہ مشرک اس کے سامنے گر کر چت پڑا ہوا ہے۔ جب صحابی نے اسے دیکھا تو اس کی ناک کٹی ہوئی پڑی تھی اور اس کا چہرہ چیرا ہوا تھا جیسے چابک اسے لگا تھا، اور وہ پورا نیلا پڑ چکا تھا۔ وہ انصاری صحابی رسول اللہ کے پاس آیا اور اس نے آپ کو بتایا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ کہا ہے آپ نے، یہ تیسرے آسمان سے آئی ہوئی مدد ہے۔ اس دن
70 مشرک قتل ہوئے اور 70 قیدی ہوئے۔ مسلم نے اس کو روایت کیا ہے زہیر بن حرب سے۔ اگلی ہیڈنگ ہے ملائکہ کا مدد اور نصرت کے لیے اترنا۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے اور ان کو عبداللہ بن ابو بکر بن حزم نے، وہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے ایک چچا زاد بھائی بدر میں حاضر تھے، حالانکہ اس وقت ہم شرک پر تھے اور ہم لوگ ایک پہاڑ میں بیٹھے انتظار کر رہے تھے شکست کے واقع ہونے کا کہ ہم بھی کسی چیز پر جھپٹیں گے۔ اتنے میں ایک بادل آیا۔ جب وہ پہاڑ کے قریب ہوا تو میں نے اس کے اندر سے ایک گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز سنی اور اسی میں سے ہم نے ایک گھوڑے سوار کی آواز سنی، کہہ رہا تھا آگے بڑھو اے تیز دم۔ یہ فرشتوں کے گھوڑے کا نام ہے۔ بہرحال میرے ساتھی نے اپنے دل کا پردہ کھول لیا اور وہ اسی جگہ مر گیا، اور بہرحال رہا میں بھی مرنے کے قریب ہی تھا۔ اس کے بعد میں نے ہوش سنبھال لیا۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو بنو ساعدہ کے کسی آدمی سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ابو سعید مالک بن ربیعہ سے، اس کے بعد ان کی نظر ضائع ہو گئی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں بدر میں آج موجود ہوتا اور میری بینائی بھی موجود ہوتی تو میں تمہیں اس گھاٹی کی خبر دیتا جس سے فرشتے نکلے تھے۔ نہ میں شک کرتا ہوں اور نہ ہی جھگڑا۔ جب فرشتے نازل ہوئے تھے اور ابلیس نے ان کو دیکھا اور ادھر اللہ نے بتایا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم لوگ پکارو اہل ایمان کو، اور فرشتوں کا اہل ایمان کو پکارنا اس صورت میں تھا کہ فرشتہ آتا تھا آدمی کے پاس انسانی شکل میں جس کو وہ پہچانتا ہوتا تھا۔ وہ کہتے تھے تم لوگ خوش ہو جاؤ، یہ مشرک لوگ کچھ بھی نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، اور وہ ان پر حملہ کر دیتے تھے۔ جب ابلیس نے فرشتوں کو دیکھا تو وہ اپنی ایڑیوں پر واپس لوٹ گیا اور کہنے لگا کہ میں تم سے بیزار ہوں، اور وہ فرشتہ سراقہ کی شکل میں تھا۔ اتنے میں ابو جہل سامنے آیا۔ وہ اپنے احباب کو جوش دلا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تم لوگوں کو سراقہ کا بے مدد چھوڑ جانا خوف زدہ نہ کرے، بے شک وہ تو محمد اور اس کے اصحاب کے وعدے پر تھا۔ پھر بولا قسم ہے لات اور عزیٰ کی، ہم لوگ خالی واپس نہیں جائیں گے حتیٰ کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے اصحاب کو پہاڑوں میں باندھ کر قید کریں گے۔ تم لوگ ان کو قتل نہ کرنا بلکہ گرفتار کرنا۔ ہمیں خبر دی ابو نصر بن قتادہ نے، وہ کہتے ہیں کہ کہا ابو حازم نے سہل بن سعد سے، کہا ابو اسید ساعدی نے اس وقت جب اس کی بینائی ختم ہو گئی تھی، اے بھتیجے اللہ کی قسم اگر میں بدر میں ہوتا اور تم بھی، اور پھر اللہ تعالیٰ میری نظر کھول دے تو میں تجھے وہ گھاٹی دکھا دیتا جس سے ہمارے اوپر اس دن فرشتے نکلے تھے بغیر کسی شک کے، آپ بھی شک نہ کیجیے۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو خبر دی عائد بن یحییٰ نے ابو الحویرث سے، اس نے حکیم بن حزام سے، انہوں نے کہا کہ جب جنگ شروع ہو گئی تو رسول اللہ دونوں ہاتھ اٹھائے اللہ سے دعا مانگ رہے تھے اور جو اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا، اور کہہ رہے تھے اے اللہ اگرچہ مشرک لوگ اس مٹھی بھر جماعت پر غالب آ گئے تو شرک غالب ہو جائے گا اور تیرا دین قائم نہ ہو سکے گا، اور ابو بکر کہہ رہے تھے اللہ کی قسم اللہ ضرور آپ کی مدد کرے گا، اللہ آپ کے چہرے کو ضرور چمکائے گا، لہٰذا اللہ نے یہ آیت اتاری۔ ترجمہ: قطار اندر قطار، ہزار فرشتے دشمن کے کندھوں کے پاس، اور رسول اللہ نے فرمایا خوش ہو جاؤ اے ابو بکر، یہ رہے جبرائیل علیہ السلام پیلا امامہ باندھے ہوئے 3 آسمان و زمین کے مابین اپنے گھوڑے کی باگ تھامے ہوئے ہیں۔ جب زمین پر اترے تو ایک ساتھ کے لیے وہ مجھ سے ملے اور غائب ہو گئے۔ اس کے بعد وہ نمودار ہوئے حالانکہ اس کے سامنے کے دانت چمک رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے آپ کے پاس اللہ کی نصرت اسی وقت آ گئی تھی جب آپ دعا کر رہے تھے۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ حافظ نے، ان کو حدیث بیان کی عبد الوہاب نے، ان کو خالد نے اکرمہ سے، اس نے ابن عباس سے کہ نبی کریم نے بدر والے دن فرمایا تھا یہ رہے جبرائیل علیہ السلام اپنے گھوڑے کے سر پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، اس پر آلات حرب لدے ہوئے ہیں۔ بخاری نے اس کو روایت کیا صحیح میں ابراہیم بن موسیٰ سے۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو حدیث بیان کی محمد بن جبیر بن مطعم نے کہ اس نے حضرت علی سے سنا کہ جو کہ خطبہ دے رہے تھے، فرمایا کہ میں قلیب بدر میں سے باہر آ رہا تھا، اچانک شدید ہوا آئی جس نے مجھے واپس اسی جگہ دھکیل دیا۔ اس کے بعد پھر شدید ہوا آئی، اور اس قدر شدید ہوا میں نے نہیں دیکھی مگر بس پہلے والی ہوا۔ اس کے بعد پھر شدید ہوا آئی، چنانچہ
پہلی ہوا جبرائیل تھے جو 1000 فرشتوں میں اترے تھے رسول اللہ کے ساتھ مدد کے لیے، جو کہ دائیں طرف تھے، اور دوسری ہوا میکائیل علیہ السلام تھے جو حضور کی مدد کے لیے 1000 فرشتوں کے ساتھ اترے تھے، بائیں طرف تھے۔ تیسری ہوا اسرافیل علیہ السلام تھے جو 1000 فرشتے کے ساتھ حضور کی مدد کے لیے اترے، یہ بائیں طرف میسرہ میں تھے اور میں بھی میسرہ میں تھا۔ اللہ نے جب حضور کے دشمنوں کو شکست دی تو حضور نے مجھے اپنے گھوڑے پر سوار کیا، وہ بدقہ جس کی وجہ سے میں گر گیا پیچھے کی طرف۔ پھر میں نے اللہ سے دعا کی، اس نے مجھے روک دیا۔ جب میں اس پر پوری طرح بیٹھ گیا تو میں نے اپنے ہاتھ سے قوم میں نیزہ مارا، حتیٰ کہ اس نے اس جگہ کو رنگین اور خون آلود کر دیا۔ اس نے اپنی بغل کی طرف اشارہ کر کے بتایا۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے اور ابو سعید بن عمرو نے، اس نے ابو صالح سے، اس نے حضرت علی سے، وہ کہتے ہیں کہ بدر والے دن مجھ سے ابو بکر سے کہا گیا تھا، ہم میں سے ایک سے کہا گیا تھا کہ تیرے ساتھ جبرائیل ہے، دوسرے سے کہا تھا کہ تیرے ساتھ میکائیل اور اسرافیل فرشتے ہیں جو قتال میں موجود ہیں اور قتال کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ وہ خود قتال نہیں کر رہے مگر صف میں ہیں۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو حدیث یاد تھی۔ ان کو امامہ بن سہل نے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے کہا تھا، اے بیٹے، ہم لوگوں نے بدر والے دن خود کو دیکھا تھا کہ ہم میں سے کوئی ایک آدمی اپنی تلوار کا اشارہ کرتا تھا کسی مشرک کے سر کی طرف، لیکن اس کا سر اس کے دھڑ سے علیحدہ ہو کر گر جاتا تھا تلوار کے اس تک پہنچنے سے بھی قبل۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو بنی مازن کے کچھ مردوں نے ابو واقد لیثی سے، وہ کہتے ہیں کہ میں بدر والے دن مشرکین میں سے ایک کا تعاقب کر رہا تھا تاکہ میں اسے مار دوں، مگر میں نے دیکھا کہ میری تلوار کے اس تک پہنچنے سے قبل ہی اس کا سر تن سے جدا ہو چکا ہے، جس سے میں سمجھ گیا کہ میرے سوا کسی اور نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ اور ابو سعید بن ابو عمرو نے، اور ان کو عیسیٰ بن عبداللہ یمیمی نے ربی بن انس سے، وہ کہتے ہیں کہ بدر والے دن لوگ فرشتوں کے ہاتھوں قتل ہونے والوں کو پہچان رہے تھے جن کو انہوں نے قتل کیا تھا، گردن کے اوپر سے اس دست سے کہ ان کے پوروں پر آگ کے ایسے نشان تھے جیسے اس سے جلائے گئے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے بدر کے دن فرشتوں کی پہچان، سفید پگڑیاں۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو خبر دی زیاد بن عبداللہ نے محمد بن اسحاق سے، اس نے کہا کہ مجھے اس نے خبر دی ہے جس کو میں جھوٹ کی تہمت نہیں لگا سکتا۔ اس نے مقیم سے جو مولا تھے عبداللہ بن حارث کے، اس نے ابن عباس سے، وہ کہتے ہیں کہ فرشتوں کی پہچان بدر والے دن سفید پگڑیاں تھیں جن کے ترے اور شملے پیٹھ کے پیچھے لٹکائے ہوئے تھے، اور یوم حنین میں سرخ امامے تھے، اور ملائکہ نے کسی جنگ میں خود قتال نہیں کیا تھا سوائے جنگ بدر کے۔ دیگر جنگوں میں وہ تعداد بڑھانے اور مدد دینے کے لیے تھے، وہ خود نہیں مارتے تھے۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو خبر دی سہیل بن عمرو سے، کہتے ہیں میں نے بدر والے دن ابلق گھوڑوں پر سوار سفید جوان دیکھے تھے جو آسمان و زمین کے درمیان تھے، ان پر نشان لگے ہوئے تھے، وہ قتل بھی کر رہے تھے اور قید بھی کر رہے تھے۔ اور ابو اسید ساعدی بعد میں حدیث بیان کرتا تھا کہ جب ان کی بینائی چلی گئی تھی کہتے تھے کہ میں آج بھی بدر میں تمہارے ساتھ ہوتا اور میری بینائی بھی ہوتی تو میں تمہیں وہ گھاٹی دکھاتا جس میں سے فرشتے نکلے تھے، مجھے اس میں نہ کوئی شک ہے نہ کوئی وہم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی تھی خارجہ بن ابراہیم نے اپنے والد سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا تھا، کون کہہ رہا تھا فرشتوں میں سے بدر والے دن آگے بڑھ اے ہیزوم؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا، اے محمد میں یہ آسمان کے فرشتوں کو نہیں پہچانتا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی اسحاق بن یحییٰ نے حمزہ بن صہیب سے، اس نے اپنے والد سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کتنے ہاتھ کٹے ہوئے تھے یا کتنے گہرے زخم تھے جن کے زخم خون نہیں دے رہے تھے، بدر والے دن میں نے انہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے حدیث بیان کی محمد بن یحییٰ نے ابو عقیل سے، اس نے رافع بن خدیج سے، اس نے ابو بردہ بن یونار سے، وہ کہتے ہیں کہ میں بدر والے دن 3 انسانی سر اٹھا کر لایا اور حضور کے سامنے رکھ دیے، اور میں نے کہا یا رسول اللہ ان میں 2 سر تو وہ ہیں جن کو میں نے خود قتل کیا ہے، اور بہرحال تیسرا سر ایسا ہے کہ میں نے دیکھا تھا کہ ایک لمبے قد والا سفید رنگ کا آدمی تھا، اس نے اس کو قتل کیا ہے، اور میں یہ سر بھی لایا ہوں۔ رسول اللہ نے دیکھ کر فرمایا یہ فلاں فرشتہ تھا،
اور حضرت ابن عباس فرمایا کرتے تھے کہ نہیں قتال کیا تھا ملائکہ نے مگر یوم بدر میں۔ کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی ابراہیم بن ابو حبیبہ نے داؤد بن حسین سے، اس نے ابن عباس سے، وہ کہتے ہیں کہ فرشتہ کسی ایسے شخص کی صورت اختیار کرتا تھا لوگوں میں سے جس کو یہ لوگ جانتے ہوتے تھے، وہ آ کر ان مجاہدین کو ثابت قدم رہنے کی تلقین کرتے تھے اور وہ کہتا تھا تمہارے قریب میں ہوں۔ میں نے سنا تھا ان لوگوں سے، وہ کہتے تھے کہ اگر یہ لوگ مجھ پر حملہ کریں گے تو ہم ان کو رہنے نہیں دیں گے، یہ لوگ مشرک کچھ بھی نہیں ہیں۔ اسی بات کو بیان کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ ترجمہ سورہ انفال آیت 14۔ یاد کرو اس وقت کو جب تیرا رب وحی کرتا تھا فرشتوں کی طرف کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم لوگ اہل ایمان کو پکا رکھو۔ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی موسیٰ بن محمد بن ابراہیم نے اپنے والد سے، وہ کہتے ہیں کہ صائب بن جیش حضرت عمر کے عہد میں حدیث بیان کیا کرتے تھے، اللہ کی قسم لوگوں میں سے کسی نے مجھے اسیر نہیں بنایا تھا۔ کہا گیا کہ کون؟ وہ کہنے لگے کہ جب قریش شکست کھا گئے میں بھی ان کے ساتھ تھا، میں بھی شکست کھا گیا۔ مجھے ایک سفید رنگ طویل قامت شخص نے پکڑ کر باندھ دیا، میں نے دیکھا وہ سفید گھوڑے پر سوار تھا، آسمان و زمین کے درمیان قائم تھا، اس نے مجھے کس کر باندھ دیا۔ اتنے میں عبد الرحمن بن عوف آئے، اس نے مجھے باندھا ہوا پایا تو اس نے لشکر میں اعلان شروع کیا کہ اس کو کس نے باندھ دیا ہے، یعنی یہ تو کسی کے قابو میں نہیں آتا تھا۔ کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا کہ کسی نے مجھے بھی باندھ دیا۔ وہ مجھے رسول اللہ کے پاس لے گئے، آپ نے فرمایا اے ابن جیش تجھے کس نے قید کیا ہے؟ میں نے کہا کہ میں اس کو پہچانتا نہیں ہوں اور میں نے اس کو جس طرح دیکھا ہے میں ان کو بیان کرنا بھی پسند نہیں کرتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ تجھے فرشتوں نے باندھا ہے، اے ابن عوف لے جائیے اپنے قیدی کو۔ چنانچہ عبد الرحمن بن عوف مجھے لے گئے۔ صاحب کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ اس جملے کو یاد کرتا تھا اور میرا اسلام مؤخر ہو گیا تھا حتیٰ کہ میرا معاملہ ہوا سو ہوا۔ کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی عائد بن یحییٰ نے ان کو ابو الویرث نے عمار بن عکیمہ لیثی سے، اس نے حکیم بن حزام سے، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے خود دیکھا تھا بدر والے دن، تحقیق وادی خلص میں آسمان سے گھوڑے اترے تھے جنہوں نے آسمان کے کنارے کو بھر رکھا تھا اور وادی چونٹیوں سے بہنے لگی تھی، تو میرے دل میں یہ بات آئی تھی کہ یہ کوئی آسمانی چیز ہے جس کے ساتھ محمد کی مدد کی گئی ہے اور وہ فرشتے تھے، لہٰذا کیا ہونا تھا؟ شکست ہی ہونا تھی۔ اور اس میں سے جس کی مجھے خبر دی ہے ابو عبد الرحمن سلمی نے اس کو اجازت دی ہے کہ ابو الحسن بن صبیح نے اس کو خبر دی ہے کہ عبداللہ بن محمد بن شرویہ نے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا محمد بن اسحاق سے، وہ کہتے ہیں مجھے حدیث بیان کی میرے والد نے جبیر بن مطعم سے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو شکست کھا جانے سے قبل دیکھا تھا جبکہ لوگ قتال کر رہے تھے، سیاہ گھوڑے دیکھے تھے جو آسمان سے آئے تھے سیاہ چونٹیوں کی طرح کثرت کے ساتھ، مجھے یقین ہے کہ وہ فرشتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ شکست ہی ہوئی۔